کمال ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ آج بھی پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس کا محور نواز شریف ہے. پہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز کریں گے، ان کو آن بورڈ لیں گے، اور اس کے بعد جمعے کو بعد نماز جمعہ جو ہے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور بڑے اضلاع، یعنی کوئی 12-15 جو ہے وہ بڑے شہروں میں انشاءاللہ تعالی بھرپور جو ہے مہنگائی کے خلاف اور اس جعلی اور نالائق حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ان حکمرانوں کو سے جو ہے وہ اس قوم کو اور ملک کو نجات حاصل ہوگی، کیونکہ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چیدہ ٹلی جو ہے اس کی بھی اینٹ سے اینٹ کھڑکائیں گے، اس کی جو ہے وہ روز اس قسم کی گھٹیا گفتگو کرتا ہے. اس آدمی کو جو ہے وہ سمجھ آنی چاہیے کہ تم ایک سنگل سیٹ کی پارٹی کے جو ہے وہ سربراہ ہو، اور تمہیں اپنی اوقات میں رہ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کے جو ہے وہ قائدین اور لیڈروں کے بارے میں جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج ہم جو ہے وہ یہ بھی طے کرنے جا رہے ہیں کہ اس یعنی احتجاجی پروگرام میں جہاں پہ پی ایم ایل این اور دوسری پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ تو احتجاج کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہیں، یعنی اس میں تاجر ہے، دکاندار ہے، اس میں کاروباری لوگ ہیں جن لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے اجیرن کر دیا ہے، جن کے کاروبار جو ہیں وہ ناقابل عمل بند ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ شامل کریں. جس طرح سے 28 اور 29 کی کال تاجر تنظیموں نے دی ہوئی ہے، تو ہم اس کا حصہ بنیں گے، ہم اس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں گے. اسی طرح نابینا افراد نے جو ہے وہ احتجاج شروع کیا ہوا ہے، لبیک والے جو ہیں وہ احتجاج جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح سے اساتذہ ہیں، نرسز ہیں، یعنی تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو اکیلے جو ہے وہ کبھی کوئی ڈی گراؤنڈ پہ جا کے، کبھی کوئی مار روڈ پہ آ کے اپنا احتجاج کر کے جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ خوار ہو کے مار کھا کے جو ہے وہ جاتے رہے ہیں واپس، ان سب کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے تاکہ پوری قوم ایک منظم طریقے سے اس جعلی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ احتجاج کرے، تاکہ ان جعلی حکمرانوں کو اس ملک سے جو ہے وہ اتارا جائے اور اس ملک کو محفوظ کیا جائے، اور اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوام فیصلہ کریں، اور جو عوام فیصلہ کریں اس کے مطابق جو ہے اس ملک کو آگے بڑھایا جائے. رانا صاحب یہ بتائیے گا، اتنی بڑی پی ڈی ایم، اتنی بڑی مہنگائی، حکومت کی نااہلی، یہ کیسی اپوزیشن ہے جو نابیناؤں کے احتجاج کے پیچھے چھپ کے احتجاج کرنا چاہ رہی ہے؟ تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ نہیں، ہم کسی کے پیچھے نہ چھپیں گے، نہ کسی کو اپنے پیچھے چھپائیں گے، ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. نابینا افراد جو ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ہم نے ان کو بے پناہ جو ان کے مطالبات تھے اس وقت ہم نے تسلیم کیے، ان کے اوپر عمل کیا، لیکن بعد میں آگے جو رہ گئے وہ اب تک انہوں نے 4 سالوں میں اس کے اوپر عمل نہیں کیا. نابینا افراد جو ہیں وہ بھی اسپیشل جو ہے وہ افراد ہیں، ان کی ہمیں قدر ہے، ہم انہیں ساتھ لے کے چلیں گے، نہ ان کے پیچھے چھپیں گے، نہ ان کو اپنے پیچھے چھپائیں گے. رانا صاحب ابھی نوٹیفکیشن نہیں ہوا ڈی پی آئی ایس آئی کا، پاکستان مسلم لیگ نون اس نام کے ساتھ کھڑی ہے جو آرمی چیف نے دیا ہے، یا پرائم منسٹر آفس کے ساتھ کھڑی ہے؟ نہیں، دیکھیں، ہم کسی نام کے ساتھ نہیں کھڑے. ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کو اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز کرنا، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایک قسم کا، یعنی یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پوسٹ ہے یا ان کا جو عہدہ ہے وہ ایک پریسٹیج ہے جو ہے وہ اس ملک کی، اس قوم کی. انہوں نے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی وہ جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، اور ایک پرائیڈ ہے ان کا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ ان کے کسی ایک عمل سے اگر اختلاف رکھتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن بطور ادارہ جو ہے، جو فوج کی خدمات ہیں، جو شہداء کی قربانیاں ہیں، اسی طرح سے جو آئی ایس آئی ہے اس کی جو اینٹی ٹیررزم خدمات ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ سی ٹی ڈی تو یہ پچھلے چار سال میں جو ہے وہ قائم ہوئی اور اس نے بے پناہ کام جو ہے وہ کیا، لیکن اس سے پہلے آئی ایس آئی کا جو اینٹی ٹیررزم ونگ تھا، انہوں نے بے پناہ جو ہے وہ قربانیاں دی. تو اداروں کا جو ایک پرائیڈ ہے اس کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جانا چاہیے. اب انہوں نے دیکھیں، یہ تو انہوں نے ایسے ہی ہے کہ جیسے آئی جی پولیس، آئی جی پنجاب ہے، یہ تو انہوں نے وہ قصہ بنا کے رکھ دیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے پولیس کو بالکل ایک ادارے کے طور پہ زیرو کر دیا ہے، اور جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ اتنے دن تک ایک ایسا ادارہ جس میں اس قسم کی کوئی بات آگے 74 سال کسی نے سنی نہیں ہے، تو اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی طرح کی بدقسمتی ہے جس طرح کی بدقسمتی جو ہے اس ملک کی اکانومی کے ساتھ ہے. اچھا رانا صاحب، جمیل نے کل کہا ہے کہ جو تحفے تحائف ہوتے ہیں دوسرے ممالک کی طرف سے کسی بھی طرح منصب کو ملتے ہیں، انڈیویجول نہیں ملتے، لہٰذا وہ ماضی میں بھی جو دورے خلاف تھا ریاست مدینہ، اس میں بیت المال میں جمع ہوتے تھے، لیکن آپ کی لیڈرشپ بھی اور موجودہ لیڈرشپ بھی توشہ خان سے وہ تحفے لیتے رہی ہے، اس پہ بتائیے. دیکھیے، توشہ خانہ سے جو تحائف وہاں پہ ملتے ہیں باہر سے، وہ توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کی ایک قیمت لگائی جاتی ہے، اور وہ قیمت ادا کر کے وہ منصب کے اہل لوگ یا کوئی پریزیڈنٹ ہو، وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی عہدہ ہو، تو وہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. یہ قانون ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس کو جو ہمارے دور میں گفٹ آئے اور اس کے اوپر جو ان کی قیمت لگی، اس کی قیمت کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ حاصل کی گئی چیزیں. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ تحائف تو ملے وزیر اعظم کو، اس کے بعد انہوں نے، کیونکہ یہ 2 نمبری کے جو ہے یہ بڑے جو ہے وہ ماہر ہیں، اور ساری زندگی جو ہے وہ 2 نمبری کی ہے، اور ساری زندگی جو ہے وہ مفت بری کی ہے، اپنی جیب سے تو نہ کبھی خرچ کیا ہے نہ کبھی کوئی کام کیا ہے. تو انہوں نے وہاں پہ مفت بری یہ کی ہے کہ وہاں سے یعنی وہ گفٹ جو ہے وہ آپ کے نام پہ جاری کروا لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لے خود لیا، اور اس کے بعد سنا ہے کہ وہ گفٹ پھر باہر کو بیچنے کے لیے گئے، وہ وہاں پہ پکڑے گئے. تو یہ اتنی بدنامی ہوئی ہے ملک کی. تو اب جو ہے وہ ساری ہمارا جو مطالبہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے گفٹ لیا کیوں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گفٹ آیا وہ بتائیں کہ وہ ہے کیا، اور آپ نے اس کی قیمت کیا لگائی اور کتنے میں لیا. اچھا رانا صاحب دیکھیں جی، ڈی جی آئی ایس آئی کا آئین میں کوئی طریقہ کار نہیں ہو، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کی یا دوسرے کور کمانڈرز کی جو تقرری ہے، جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، اس طرح سے ڈسکس نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے آپ کوشچن کر رہے ہیں اور میں اس کا جو ہے وہ جواب دے رہا ہوں. اس طرح سے کبھی آج تک ہوا نہیں ہے. یہ اس ادارے کے تقدس اور اس ادارے کے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شایان شان نہیں ہے، اور وزیر اعظم کے غلط رویے کی وجہ سے یہ سارا. رانا صاحب آج کل جادو ٹونے کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، آپ کس حد تک جادو ٹونے پر یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں کون سی وہ شخصیت ہے جو جادو ٹونا کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں کسی شخصیت کو، کیونکہ میرا کوئی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تو نہیں ہے، اگر میں نے کوئی تعویذ لیا ہوتا یا مجھے کوئی تعویذ دیا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا، لیکن میں ان تعویذوں پہ اور یہ جنتر منتر کے اوپر جو ہے وہ میں یقین کرتا ہوں. مریم صاحبہ تو کہہ رہی ہیں رانا صاحب، یہ ذہنی خلل ہے. مریم صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ جادو ٹونے منتر پہ سارا کچھ چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں یعنی یہ جنتر منتر پہ اوپر میرا یقین نہیں ہے، لیکن جو بظاہر صورتحال ہے کہ عین سے عثمان ہے، عین سے جو ہے وہ عبد القیوم ہے، تو عین سے عمران ہے، تو اب یہ پھر کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریشنل ہے؟ اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ کوئی منطق ہے؟ تو جب یہ منطق نہیں ہوگی، کوئی ریشنل نہیں ہوگا، تو پھر لوگ قیاس کریں گے. جب قیاس کریں گے، اندازے لگائیں گے، تو پھر یہ باتیں تو ہوں گی. کہ آج کل وزراء جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں اور عالمی سطح پر مہنگائی ہے، نہیں تو یہ جو بجلی مہنگی کی ہے، جو گیس کے بر وقت سودے نہیں کیے، اور میرے پاس نہیں آپ کا بھائی، دوسری دفعہ 300 ارب روپے جو ہے، یہ جو اپنا اس کی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری تو لیں. یہ جو کبھی امپورٹ کر لیتے ہیں، کبھی ایکسپورٹ کر لیتے ہیں، اے ٹی ایم کے جو ہے وہ پیٹ بھرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو مہنگائی اس کی ذمہ داری تو لیں.
یہ جو ادویات کے اوپر مہنگائی ہوئی ہے یہ کون سی جو ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ تو یہ سارا جو لوٹ مار ہوئی ہے اس لوٹ مار کی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ انہی پہ جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی ہیں تو بھائی اس کے اوپر آپ سبسڈی دیں نا, سبسڈی دیں. یہ بتائیے گا کہ میاں جویل لطیف کو ڈسپلن کی خلاف ورزی کے اوپر آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جواب دیں, تو آپ جواب جو میاں جویل لطیف کی طرف سے آگے ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا, اب کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ وہ نوٹس جو ہے وہ مرکزی سیکرٹری جنرل ایس این اقبال صاحب نے دیا تھا, تو ہوپ فلی ان کو اس کا جواب آ چکا ہوگا, یا اگر اس کے بارے میں وہی بہتر جانتے ہیں. جو مظاہرہ ہونے جا رہا ہے اس میں مریم نواز صاحبہ اور میاں شہباز شریف بھی شریک ہوں گے؟ نہیں, یہ مظاہرے جو ہیں یہ ہمارے ڈویژن لیول پہ ہماری مقامی قیادت کرے گی, اور ہمارے ایم این اے, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز, پارلیمنٹریز وہ اس میں شریک ہوں گے. جب کبھی کوئی لانگ مارچ کی بات ہوگی تو پھر آپ بات کریں کہ مریم نواز اس کو لیڈ کرتی ہے, اس کو میاں شہباز شریف لیڈ کرتے ہیں. بتائیے گا جی ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچنے کے قریب ہو تو میاں نواز شریف صاحب بھی آ جائیں. پارٹی کی شادی مری کا یہ کہنا ہے جی نہیں, ابھی ان کا جو کمپلیکیٹڈ آپریشن تھا وہ ابھی نہیں ہوا, وہ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ. لاسٹ کویسچن جی لاسٹ کویسچن. پارٹی کی شادی مری کا کہنا ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے ابھی ان کی آفر جو ہے وہ باقی ہے, اگر نون لیگ ہمت